محترم اسد قیصر صاحب اب ہمارے سائٹ سے سینئر موجود ہیں آئی ٹی کے حوالے سے. ہاں میرا سوال اپنے ہی دوستوں سے ہیں, مجھے کیوں نکالا؟ یہ وسیم صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے سنس یو آر دا پارلیمنٹری سیکرٹری, جو ہم کوشچن لے رہے تھے. چلے تشریف رکھیں. جی شہزاد صاحبہ, یہ کوشچن نہیں تھا. شہزاد صاحب آپ بتائیں گی یہ جو سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس کے اوپر. تھینک یو آنریبل اسپیکر. سر کوشچن بہت پرٹیننٹ ہے ریگارڈنگ monopoly and reduction of competition in the market. مگر سر گلوبلی یہ پریکٹسز رہتی ہیں, کہیں پہ مرجرز ہوتے ہیں, کہیں پہ نئے پلیئرز انٹر ہوتے ہیں. یہ ہمارا کلیکٹیولی بٹوین پی ٹی اے, سو پی ٹی اے نے اس کی ساری جو ٹیلی کام ریگولیشن کے حوالے سے ساری کمپلائنس دیکھنی تھی, انہوں نے دیکھی ہے. سملرلی سر یہ کمپٹیشن کمیشن جو ہے ہماری بھی ان سے, ہمارے اوپر جو ہماری جو مارکیٹ میں اسٹیک ہولڈر سے کانورسیشن ہے اس وقت سر دیر از اے کلیکٹیو آئی وڈ سے اگریمنٹ بٹوین دا اسٹیک ہولڈرز کہ یہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی, اور اس ٹرانزیکشن بٹوین انٹرنیشنل پارٹنرز ود پاکستانی کمپنیز. سر اس کا ایک نا انٹرنیشنل امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس کیسا ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. تشریف رکھیں, تشریف رکھ کے شیر افضل صاحب تشریف رکھ کے بات کریں پلیز. جی شہزاد صاحبہ. And sir, if a transaction takes too long, it reflects poorly on the country as well. دوسری چیز سر یہ ہے کہ کمپٹیشن کمیشن اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھ رہا ہے, مگر ہم نے کمپٹیشن کمیشن کو یہ ضرور اپروچ کیا ہے کہ either ways decision has to be taken at the earliest, because جو ہماری اسپیکٹرم آکشن آ رہی ہے mid of this year, that this situation has to be cleared before that, so every stakeholder knows کہ ان کی پلاننگ کیا ہے, ان کے فیوچر ایکسپینشن پلانس کیا ہیں, اور انہیں آکشن میں حصہ کیسے لینا ہے. تو میں یہ اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ ریڈکشن ان دا نمبر آف پلیئرز آبویسلی کمپٹیشن کو کم کرتا ہے, مگر ہم ہر روز کوشش کر رہے ہیں کہ نئے لوگ پاکستان میں انٹر بھی ہوں. اور اس حوالے سے سر ایک اور چیز جو میں اپڈیٹ کرنا چاہوں گی کہ ایم وی این او لائسنسز جو ہیں, جو ورچوئل نیٹورک کے لائسنسز ہیں, پی ٹی اے نے وہ شروع کیے ہیں. سو وی آر لوکنگ انٹو مور اینڈ مور ٹیلی کام اینٹیز انٹرنگ پاکستان انشاءاللہ. جی شکریہ. ایک اناؤنسمنٹ سن لیجئے. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے ممبرز دے آر سٹنگ ان دا ڈپلومیٹک باکس, وی ویلکم دیم. جی نیکسٹ کوشچن سیدہ شیلا رضا صاحبہ. کوشچن نمبر 119. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری کیجیے. میرا سپلیمنٹری یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ 7 کانٹریکٹ جو ہیں لون اور ڈفرینٹ سپورٹ میں جو ہے یہ سائن ہوئے ہیں کانٹریکٹ, تو جس میں بتایا گیا ہے کوریا, ترکی, جاپان, جرمنی جن کی کبھی سرحدیں ایک ہو سکتی تھیں, اور فرانس, چین اور سعودی عرب. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں, سیکنڈ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اسی کے ساتھ ساتھ کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ان پروگرامز میں ایلوکیٹڈ گرانٹ کیا ہے. جی ڈاکٹر درشن صاحب. اس میں ایک بات جو یہ ہے, جو لون ہے وہ تو ہمیں واپس نہیں کرنے ہوتے, لون واپس کرنے ہوتے ہیں, گرانٹ واپس نہیں کرنی ہوتی. اور یہ پروجیکٹ ہم شروع کرتے ہیں تو اسی میں بعد میں ہم اور ملکوں سے یا ان سے گرانٹ بھی لیتے ہیں, لون بھی لیتے ہیں. تو اس میں ہمارا بھی کسی میں 30% ہماری شیئرز پیسے ہم لگاتے ہیں, کسی میں 70%, کسی میں 50%. تو اسی میں اگر ڈیٹیل میں ان کو چاہیے کہ کس پروجیکٹ میں یہ پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ میں ان کو ڈیٹیل پرووائڈ کر دوں گا. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی اس میں شیئر ہوتا ہے, کیونکہ پروجیکٹ ہم ہی شروع کرتے ہیں, پھر ہم اور ڈونر ایجنسی سے بات کر کے ان سے پروجیکٹ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی سپلیمنٹری سید نوید قمر صاحب. سر کاش کے وزیر صاحب خود ہوتے کہ جواب دے سکتے. اب پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب, بیکاز آئی ایم ٹاکنگ آف اے فیوچر سیناریو, اس میں آلموسٹ دا لارجسٹ grant shown is that from USAID. And as you might be aware that President Trump has stopped all foreign aid going out and particularly asked USAID to be shut down.
$445 million की grant है. What has the government of Pakistan planned if in case this is to stop completely? How are we to mitigate that? Are we going to shut down the projects, or do we have alternate sources arranged for this purpose? जी डॉक्टर दर्शन साहब. शुक्रिया स्पीकर साहब. इसमें बहुत से प्रोजेक्ट जो यूएसएड के हैं वो तकरीबन कंप्लीट होने को हैं. अभी उन्होंने 90 डेज का रिव्यू का टाइम लिया हुआ है और हमने उनको भी लिखा है, यूएसएड वालों को भी लिखा है कि वो हमें ये बताएं कि, और यूनाइटेड नेशन को भी लिखा है कि ये जो है आगे वो क्या कर रहे हैं. अगर वो हमें आइंदा ग्रांट नहीं देंगे, जैसे इसमें काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे जिसमें तकरीबन कोई 95% भी काम कंप्लीट हुआ है, बाकी जो नहीं हुए हैं तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना कुछ करना पड़ेगा और खुद उनको मैनेज करना पड़ेगा. क्योंकि आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हेल्थ पे तो बहुत काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में मेडिकल सिटी की भी बात की है. तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें बिल्कुल इनिशिएटिव लेगी और इसको कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरीके से चलाए.